نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 84. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کر دی گئی اس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کر دی گئی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند دن ایام معدودات، ان میں بھی اگر کوئی آدمی جو ہے وہاں کا کو مریضاً اور ولا سفر کوئی بیمار ہو جائے، سفر درپیش ہو جائے تو چھوڑ دے، دوسرے دن میں اسی گنتی پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ بہت مشکل سے روزہ رکھتے ہوں، بہت دشوار ہے ان کے لیے، تو وہ ایک روزہ چھوڑ کر ایک جو ہے مسکین کو کھانا کھلائے، صدقہ کی ترکیب کو اناج دے دے. ومن تطوع خیرا، اور اس سے بھی زیادہ نیکی کرے گا، زیادہ دے گا تو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. تو روزے کے بارے میں پہلی ہی آیت نازل نہیں، کمپلسری نہیں تھا. جو روزہ شروع ہو گیا چونکہ عرب گرمی اور لوگ روزے کے عادی نہیں تھے، تو اس وقت یہ 2 آیتیں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد جو آگے 25 آیتیں وہ آئندہ سال نازل ہوئی. تو پہلی آیت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو سارے احکام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو کیا ہے کام؟ تو ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بنائے. تو ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جو ہے روزے کا حکم کیا ہے، روزے کی تاریخ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، سب باتیں ہیں. پھر روزے تم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے، سب امتوں پر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سب لوگوں پر روزہ پڑ رہا ہے. آدم علیہ السلام جب آ گئے دنیا میں، جب تو یہاں کی جو ہے جنت میں تھا، وہاں کی آب و ہوا لگتی، یہاں کی سب جسم جو ہے سیاہ ہو گیا. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے 3 روزے رکھے. 13 آتی ہے نا چاند کی تاریخ، 13، 14 اور 15. 1/3 جسم جو ہے اصلی رنگ آ گیا کہ ہمارا رنگ جو تھا نا آپ کا آدم علیہ السلام، آدم جو ہے یہ ہو رنگ وہ آ گیا سب. اور ایک رکھتے 2/3 اور ایک ہو گیا، اس لیے اس کو ایام 20 کہتے ہیں. ایام 20 13، 14 اور 15 اللہ کے حکم وہ بھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے رسول مختلف روزے رکھا کرتے تھے. اس میں ایام 20 کے روزے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک روزے کسی نہ کسی الگ الگ شکل میں تھے. تب ہمارے لیے جو ہے جب روزے فرض کر دیے گئے تو صحابہ کرام کو جو ہے بعض لوگوں کو مشکل ہو گئی، وہاں کی گرمی ویسی، اب سب چیزیں اب ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ایئر کنڈیشنس فلاں وہاں کا تو زمانے میں ریگستان ہے. تو ایسی حالت کے اندر جو ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہے گنتی کے چند دن گھبرانے کی بات نہیں. پھر اس کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر چلا جائے تو دوسرے دن میں گنتی پورا کر لو. پھر والدین یطیقونہ، یہاں مفسرین یطیق بڑا مشکل ہوگا رکھنا اس کے لیے. فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کے برابر جو ہے صدقہ فطر دے دو. ایک صدقہ فطر کا برابر تم اناج دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، 2 وقت کا کھانا کھلا دو یا صدقہ فطر دے دو. ومن تطوع خیرا، زیادہ دے رہا ہے ٹھیک ہے، وہ خیر اللہ، اس کے لیے بہتر. زیادہ دینا دے رہا ہے، زیادہ دینا اس کے لیے بہتر ہے. پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعی سمجھ رکھتے ہو. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے جو مشہور حدیث ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے.
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. تو اسلام کو ایک عمارت سے تعمیر کیا گیا جیسے ہماری عمارت ہوتی ہے. تو اس کی جو ہے سب سے اہم چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر دوسرا اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے. اس کے بعد صاحب نصاب زکات دینا ہے. رمضان کا مہینہ تو پورا رکھنا ہے. اللہ نے صاحب استار دینا تو حج کرنا ہے. تو روزہ ایک اہم رکن ہے اسلام. تو اب یہاں جو ہے شاعر نے لکھا ہے پہلی جو بات آئی ہے اس بات کی گواہی میں اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلا سینٹرل پلر ہے. جو وہاں زمانے میں خیمے بنا دیتے تھے, خیمہ ٹھہرتا تھا پہلے سینٹرل پلر پر, باقی پلر سے چل سکتا تھا. تو یہ بنا نہیں, لیکن جتنا رہیں گے زیادہ رہیں گے اچھا ہوتا. تو گواہی دینا کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول نہیں, اس سے دین میں داخلہ ہوتا ہے. یہ سینٹرل پلر ہے. اب اس کے بعد جو ہے نماز کو قائم کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. وہ ترتیب میں کبھی بیان کرنے والے نے کبھی آگے پیچھے کر دیا. تو نماز کے بعد زکوٰۃ, زکوٰۃ کے بعد حج, حج کے بعد روزہ. روزے کا ذکر آخری آیا ہے حدیث میں, کوئی بات فرق پڑنے والا نہیں. تو جس طرح نماز ہر مسلمان پر, امیر غریب عاقل بالغ پر جو ہے فرض ہے, اس طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر, مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. روزے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. ہے ایسے اب بولے کون کرتے سب ایسے, کون کہ ہم نے خود سنا ہے. گھر میں نہ کوئی بھوکا مرنا کرتے ہو, فرقہ ماس پایا جاتا ہے. آپ لوگ حیران رہ جائیں گے, ہم نے کہاں سے سنا ہے سب لوگوں کو. مناظر کو گھر میں بھوکا کہیں مرنا دے دو, کیسے لوگ ہیں. نماز کو اٹک بیٹھک کیا ہے, کسی دین کی بات کا مذہب بنانا کافر ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جو ہے بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا بزبئی فتیانی الى جبل الى فتیا جبلا وارا فقال اسد قال لا اطيق قال سنسر لك واذا انا على سواء الجبل فاذا اصوات شديده قال ما هذه الاصوات قال هو اهل النار. اللہ کہتے کہ میں جب سو رہا تھا تو نبی کا خواب یہ وہی کے حکم میں ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کا خواب کیا بھی نہیں یاد رکھتا. مجھے ایسا خواب پڑا ویسا خواب پڑا. ایک خوابوں کی دنیا ہے. آپ دیکھیں لوگ جو ہے بھیجتے رہتے ہیں ایسا خواب پڑا ویسا خواب. کسی کے خواب کو کوئی بھی امپورٹنس مت دو. پہلی بات, نبی کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھا. کہتے کہ میں جب سو رہا تھا تو دو آدمی فرشتے فاخذا بزبئی, میرے شانے پکڑے اور مجھ کو لے کر چلے. کہاں لے کر گئے؟ اتیانی جبلن ور میں کوچے پر لا کر ٹھہرا کر. فقالا اس سے چڑھو. کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ لا اتی تو میں نہیں چڑھ سکتا. اچھا ہم چڑھائیں گے آپ. سر اس سے بھی لگ گیا, ہم آپ کو لگے. پھر میں دیکھا تو پیسہ آنا سوال جبل, میں پہاڑ کے اوپر تھا. پھر میں سن رہا تھا آوازیں. پیسہ آنا بھی اسواد سیر, بخار کی آوازیں آ رہی ہیں. کیا آوازیں؟ ماں آ اسوات شدید آواز کی کہ وہ اہل النار, یہ تو اہل جہنم کی آواز ہے. سمنتل بھی تو چلو چلو یاد ٹھنڈے کے لیے تم سب سیر کرانا ہے. چلو آگے چلو. آگے لے کر گیا. دیکھا کہ جو ہے پیسہ کچھ لوگوں کو جو ہے معلقۃ بعراقبہم, کچھ لوگوں کو جو ہے ان کی ایڑی کے بل اوپر, ایڑیوں اوپر کے نیچے لٹکایا گیا. مشققۃ اصداقم تسیل الدم, ان کے جبڑے کاٹ ڈالے گئے تھے. اوپر پیر تھے, نیچے سر تھا ان کا, جبڑے کاٹ ڈالے تھے, خون بہ رہا تھا. تو من ہؤلاء, جو کون ہے؟ هم الذین یفطرون صوما قبل تحلہم, یہ لوگ جو ہے روزے کے دنوں کے اندر جو ہے کھاتے پینے والے لوگ.
قبل تحلتہم، یہ لوگ جو ہے روزے کو جو ہے حلال روزے کے دن روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے مہینے کے روزے، یہ روزے جنہوں میں کھاتے پیتے تھے لوگ، ان کا یہ انجام ہے۔ تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کا اتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من، جو آدمی افطر صائما بغیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صام ان صام صیام الدہر کلہ، ایک روزہ بغیر شرعی عذر ہے، بیمار ہے تو چھوڑو۔ شریعت جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، معلوم ہے، شرعی عذر کی بنا پر روزہ تو چھوڑ دو۔ سفر درپیش ہے، سفر ڈالے، سفر کاڑو نہ کچھ نہیں، ٹور کاٹنے کا بس، رمضان کی دن میں ٹور ڈالنے کا بیٹھنے کا۔ اب تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں، اللہ جانے، لیکن کچھ لوگ تھے رمضان میں ٹور ڈال چھوڑنے کا، کہاں ہے ٹور پہ گئی، صاحب ٹور پہ گئی، ٹور کر رہے ہیں، پھر بعد میں رکھنا ہے کہ نہیں، بعد میں تو رکھنا پڑے گا بس۔ تو بغیر رخصت کے، بغیر مرض کے ایک روزہ بھی قضا کرے، من افطر من رمضان بغیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ ان صام دہر کلہ، ساری عمر روزہ رکھا کوئی روزے کی تلافی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے مقرر کیا روزہ تھا، اس کو تو نے چھوڑ دیا، اب تو ساری عمر روزہ رکھے گا تو وہ روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ ہے ایک روزہ چھوٹے تو ایک روزہ رکھو، لیکن وہ جو روزہ تھا اس کی امپورٹنس یہاں نہیں آئی۔ تو آپ جو حدیث میں ہماری بات آ رہی ہے، قرآن میں بات آ رہی ہے، یوتی کو مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، تو شروع میں بہت دشوار ہو رہا تھا صحابہ کرام، عادی نہیں تھے، تو اس لیے کہا کہ تم روزہ مشکل سے رکھ رہے ہیں تو روزہ مت رکھو، ایک صدقہ فطر کے برابر ناز دے دو، کسی مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلا دو۔ پھر جب بولے کہ نہیں، روزہ ایک اہم عبادت ہے، روزہ اہم عبادت ہے، کسی کو معاف نہیں کیا سوائے شرعی رخصت کے، شرعی رخصت نیچے بیمار ہے یا سفر پر ہے۔ اب اسی وہ آیت کو چند منسوخ کہا کہ منسوخ نہیں ہوا ہے، آج بھی ایسے بیمار ہو سکتے ہیں، مستقل بیمار ہو گئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اب جیسے کہ ڈائبٹیز کا مرض ہے، اب ڈاکٹر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں گولی صبح لینا، ایسا لو، دوپہر میں، شام میں لو، سب ایڈجسٹ کر کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے پورا پروگرام رکھ کرے، اس کے باوجود بھی آدمی کیا کر سکتے ہیں، کب سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے جو ہے اس کو خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے، گولی کا اثر کم ہو گیا، گولی کی درد زیادہ ہو گیا، شوگر ڈاؤن ہو گئی، ہم گئے تھے الہ آباد، گئے تھے وہاں، دیکھیے بے ہوش پڑا ہے، کہاں کا ویسٹ انڈیز کا آدمی آیا، بے ہوش پڑا، کیا ہوا، کیا پانی مار رہا ہے، جی ڈائبٹیز ہے اس آدمی کو، روزہ ہے، پھر بلا کے اٹھا کے کیا کیا سب یہ کرے، اس کے بعد بولے تم جو ہے وہ تمہاری گولیاں چھوڑو یا روزہ چھوڑو، پھر کیا کر سکتے، گولی کھایا، بے ہوش پڑا، شوگر ڈاؤن ہو گئی گولی کھانے سے، بے ہوش پڑا۔ تو شریعت جو ہے ایسی بیماریاں جس میں جو ہے شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بعد ہمارے فقہ نے صاف لکھا ہے، جو آدمی انتہائی بوڑھا ہو گیا، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، 85 سال کے بعد، پھر 90 سال کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے عمر، کسی لوگ ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، چل سکتے نہیں، پھر سکتے نہیں، ہاں ابھی 2 گھنٹے پانی نہیں پیا تو چکر آنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر ایک صدقہ فطر جو دیتے ہیں ہم لوگ، 1.25 کلو کی، یہ اس کی قیمت یہ دے دینا چاہیے۔ نہیں صاحب نے غریب ہے جی کیا کرنا، غریب ہے کوئی معاف، چلیے جس کے ہمارے غریب کو اللہ تعالیٰ کے استغفار کریں، کیا کریں، کہاں سے نہیں ہے تو کیا کرنا، انہیں غریب ہے انہیں کہاں سے دیں گا، مانا ہی تم کو تک کہتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب تم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ سب ہے۔ تو روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک آدمی کھانے پینے سے اور بیوی سے ملنے سے جو ہے روکا رہے ہیں۔ تو ہر بالغ پر، جو بچہ بالغ ہوا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، جو بچے بالغ نہیں ہوئی ان کو صرف عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، بالغ نہیں ہے کیا ہے ایک دم ہی روزہ رکھو تو بعد میں بڑا ہوا، اب تو بڑا ہو رہا ہے روزہ رکھ، اب نے رکھا سے نہیں بچہ ہو، 1 2 چند کتنے رہتا ہے بچہ رکھ، ہاں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو چھڑا دو، یاد رکھو تکلیف ہو رہی ہے بچے کو روزہ رکھنے سے، ہاں
ابھی حضرت تھانوی نے واقعہ لکھا ہے، ایک نواب صاحب بچے کو روزہ رکھا ہے، کیسے کیسے ارے دین کے احکام نہ جاننے سے کیسی مصیبت ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نواب صاحب روزہ رکھا ہے، چلو بچے کی روزہ کھلائی ہے، پکوان پک رہے ہیں، کپڑے لائے جا رہے ہیں، وہ سب ہنگامہ چلا ہوا ہے، کرتے ہیں یہ سب کرنا نہیں، یاد رکھو شریعت کسی بات کا حکم دے نہیں رہی تم لوگ۔ اب وہ نوابش ہے، چلو ادھر مٹھائیاں بن رہی ہیں، ادھر وہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہندوستان ادھر یو پی تو روزہ کا گرم ہے، ہمارے 42 کتنا ذرا گھبرا رہے ہیں لوگ، 36 گھبرا رہے ہیں وہ لوگ، جو ہے 40 کے اوپر گیا ہوا ہے۔ تو وہ دوپہر اٹھتے بچہ بہت بے چین کرنے لگا، ارے دربار میں اتنے میں پوچھو کیا کرنا، ارے کوئی بول رہا کھڑا روزہ بچے کا، سائے پر ہوتے بچہ خرم کولیپس ہو گیا، بچہ کولیپس ہو گیا بچہ۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ یہ علماء کہلانے والے، دین کا لگے رکھنے والے علماء بن کے بیٹھ جاتے ہیں، دین کے علماء بنتے، ٹھیکیدار بنتے، تم کو دین کا علم معلوم نہیں ہے، یہ تب بچہ تو بچہ، بڑا بھی آدمی اگر بہت بے چین ہو گیا روزہ توڑ سکتا ہے، اگر پوری جوابداری سے کر، ناقابل برداشت تکلیف، ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے، اب اچانک 4 الٹیاں ہوئے 4 پیخانے بول رہے مثال بول، ہمیں ڈاکٹر کی سمجھ اور کوئی دے سکتے ہیں نہیں، جا رہا تھا ایک دم مار لگا، خون چلے گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی جا رہا تھا، کوئی ٹکر لگا دیا، گر گیا، خون گیا، اس کو جلدی لے آؤ، شروع کرو، روزہ توڑنے لگا اس کو، کیوں ایسا کرنے معلوم نہیں؟ بچہ تو بچہ، نوجوان آدمی ہے، بالغ آدمی ہے، اگر اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو روزہ چھوڑنا چاہیے اس کو، نہیں میں میرا پڑھتا نہیں چھوڑتا، ارے یہ خوفی ہے، یاد رکھو، کوئی ایک فلم آئی تھی ہمارے بچپن کی بات، وہ مر گیا کہتے فلاں سب چیزیں غلط ہیں، شریعت کے خلاف، یاد رکھو، بچہ تو بچہ، بڑا آدمی بھی مگر یاد رکھو ناقابل برداشت، چپ ذرا تکلیف کسی نہیں ہوتی بولو، تھوڑی بہت تکلیف تو ہو رہی ہے، اسی کا نام ہے نا روزہ کی برکت کیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت، وہ شہر الصبر، وہ صبر ثوابہ الجنہ، صبر یعنی کہ روکنا، آپ نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا ہے، تو کہہ کے روزہ کیا رہے گا، تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہے، ایسی تکلیف اب کہ یہ آدمی بچے گا نہیں، بہت ڈینجرس کنڈیشن میں چلا جائے گا، اس کو چھوڑنا چاہیے، نہیں ہم لوگ چھوڑتے نہیں روزہ، میں میرا عمر کو میں چھوڑتا نہیں، میرا عمر کو چھوڑ، یہ جو ہے غلط سلوگن یاد رکھو، تو ایسے غلط چیزیں راہ پا گئی ہیں جہالت کی وجہ سے، کام تو علماء کا تھا، صحیح بتا کے لوگوں بتا دیں، روزہ کن بہت بڑی بات ہے، تمام باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، حدیث انشاءاللہ تفصیل سے آئی ہو، ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حج تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، اللہ پر نہیں، فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دینے والا ہوں، ارے یہ کیسا بات ہے؟ روزہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ ہے، روزہ کے لیے، لیکن روزہ چونکہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کسی کو، نماز پڑھتے دکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھتے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے تھے، قافلے ایک ساتھ جا رہا ہے، ہنگامہ چلا ہوا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، دعوت، یہ انہوں بولا ہے، انہوں بولا ہے، سب گل پوشی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ایک ہنگامہ چلا ہوا ہے، یہاں سے گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ایک آدمی دے رہا ہے، ایک آدمی لے رہا ہے، روزہ تو ہے کہ نہیں کیا معلوم، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کے لیے اللہ نے خاص، روزہ میرے لیے خاص، میں اس کی جزا دینے والا ہوں، کیسا ہے یہ، کیسا بات ہے، سبھی بدن چھوڑ کو روزہ میرے لیے، روزہ تو ہے کہ نہیں کیا معلوم ہونے والا ہے، وضو کرتے کلی کرتے گڑ گڑ پھر تو ہوا قصہ ختم، کون دیکھتے تھے، آپ وضو کر رہے ہیں، کلی کرتے کرتے ایک 2-4 گھٹ پانی پی لیے، کون جانتا ہے، روزہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، روزہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، کون نے سبزیاں کھائے، یا چھوڑو وضو کرتے کی بات ہے، آپ چلے بازار چلے گئے، کون دیکھنے والا ہے، کسی مست ہوٹل میں جا کے مست کھا لیا اور سب کے ساتھ افطار کر رہے ہیں، کون بننے والا، ہاں تو یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. لوگوں کو میں دکھا سکتا ہوں کہ میں روزہ ہوں، لیکن اصل میں اس طرح کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی رضا دینے والا ہوں. بہت لمبی تشریح لکھی علماء نے اس کے بارے میں، سب کی رضا لکھی، لیکن اللہ تعالیٰ میں خاص طور کو رضا دیتا ہوں. تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم، ارے لعلکم کے معنی شاید کی ڈاؤٹ نہیں، تم کتنا اپنا شعور استعمال کرو، یہ ہوتا تقویٰ پیدا ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. یہاں بیٹھ کے بیکار باتیں کرتے بیٹھے، چار آدمی بیٹھے روزے میں، انہوں ان کا رو رہے، انہوں ان کا گلہ رو رہے ہیں، ہم ان کا، ارے کیا چلا ہے تقویٰ. اب بولیے تقویٰ کیوں ہونا ہے، تقوی کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا متقی بن کے ہمیں کیا کرنے کا سب کو دکھلا ہو، تمہیں بناؤ متقی، میں کیا بننے کی ضرورت نہیں. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اسی میں اللہ نے اپنی کتاب پاک نازل کرنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے رمضان جس میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک نازل کرا. قرآن پاک کیا ہے، ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. وہ سمجھا کس کے لیے، ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو. اب تقویٰ کیسا پیدا کرنا، بولو کیا تپسیا کرنا، کیا کرنا، کیا کرنا. ہاں چلنا، روزہ رکھو، تقویٰ پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. تو اللہ نے کیسا انتظام کر دیا، دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے انتظامات، دیکھ رہے ہیں کیسا ہے. بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، ساری کتابیں تو اسی مہینے میں نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے 1 تاریخ کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، اور 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، 24 رمضان کو قرآن نازل ہوا. سب کتابیں، پھر وہ سب کتابیں منسوخ، وہ زمانے کا آرڈر تھا، وہ اب یہی آرڈر چلے گا. کب تک، قیامت تک یہ آرڈر چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا. اب اس کتاب کیا مقصد ہے کتاب کا، ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کتاب میں کیا ہے، وہ فزکس کتاب ہے، وہ باٹنی کی ہے، فلاں ایک ٹاپک ہوتا ہے. لکھنے والے کا بھی مقصد ہوتا ہے یہ سمجھانا ہے ان کو. دیکھیں گے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ یہ کتاب میں یہ ہے، یہ کتاب میں یہ ہے. یہ کتاب کیا ہے، کتاب ہدایت. بندوں کو کیسے سے راستہ ملے. تو کتاب ہدایت ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے، اب یہ سوال ہے. ہر آدمی پڑھنا شروع کر کتاب کا. تو جو لوگ اسکالر ہیں یا جو ہے پڑھنے کے شوق ہیں، پڑھنا شروع کر دیں، پڑھو. ہدایت ملے گی تم کو، نہیں ملے گی. ہدایت اس کو ملے گی ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وقا یہ معنی بچنا. ما لہ من اللہ واق، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ لفظ آتا ہے قرآن کے. کس سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے. پہلا تقوی کا پہلا بنیاد اسٹیپ یہ. تقوی کے الگ الگ درجات ہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، سب باتیں بچ جاؤ، تمام منکرات سے بچ جاؤ. تقوی کا پہلا اسٹیپ ہے. جن باتوں کرنے کا حکم کیا ہے وہ کرنا ہے، نہیں کرے تو پھر نافرمانی ہوگی. تقوی کے اندر نگیٹو مفہوم زیادہ ہے، یاد رکھو. تقوی کے اندر نیگیٹو مفہوم زیادہ ہے، نہیں کرے تو نہیں، لیکن پازیٹیو مفہوم بھی ہے. نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے تو پھر نافرمان ہو گیا. جو باتیں کرنے کی وہ کرنا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچنا ہے. جو منکرات ہیں اس سے آدمی بچے، جو معمورات ہیں ان کو بچانا ہے. فرسٹ گریڈ تقوی. پھر اس کے بعد تقوی کیا ہے، کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام وبینہما مشتبہات. اللہ ارے کتاب میں بنا کہ یہ سب حلال ہے، یہ حرام ہے. کچھ چیزیں بارڈر لائن تھیں، کرنا کیا نہیں کرنا، یہ کیوں کرنا، وہ بارڈر لائن کسی چھوڑو. جو مشتبہ سے بچے گا وہی جو ہے تقوی پر چلنے والا ہوگا. جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہی سے بچنے والا ہوگا. پھر کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں حرام، بالکل جو ہے مباح ہے، جائز ہے. اگر آدمی کثرت استعمال کرے گا، بیچ کھانا ہی ہے، آپ بالکل حلال طریقے سے کما رہے ہیں، اللہ دیا ہے آپ کو، مست لائے ہو جائے، خوب کھا لیا آپ نے. ابھی دیسی آدمی سپورٹ رہی نماز کیا کرتے ہیں،
پھر کھانا زیادہ ہوتا ہے جی، اور نیند بہت لگی سر ہوتا ہے. تو کثرت مباح سے بچنا بھی تقوی کا حصہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ جو ہے حرام سے بچنے کے لیے ہم مباح کے 70 سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ مباح چیزوں کے حلال چیزوں کے 70 چھوڑ دیتے ہیں حرام سے بچنے کے لیے. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضرت ابو بن کعب کو کہ جو تقویٰ کیا ہے، سوالات کرتے تھے لوگوں کو جانے. وہ بھی تو بڑے صحابی ہیں. تو نبی المومنین کبھی آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑی سے ہوا کیا؟ آپ کبھی کانٹے دار جھاڑی سے گزرے ہیں؟ وہ جنگلستان ریگستان ہم کیسا گزرے آپ؟ نہیں، میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، اپنے دامن کو سمیٹ لیا، بچتے بچاتے میں. ہاں یہی تقویٰ. یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ چیزوں سے، کثرت مباح سے بچتے ہوئے نکل جانا ہے، یہ تقویٰ ہے. تو روزہ وہی سکھاتا ہے. کیا کھانا اللہ تعالیٰ دیا ہے، کھانا حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، نکاح ہوا بھی حلال ہے، اور اس سے بچایا جا رہا ہے. یہ دیکھو حلال چیزوں سے تم کو بچایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اب وہ نہیں، ختم، ٹائم ہو گیا، 1 منٹ بھی تم کراس کریں گے تمہارا روزہ نہیں ہو. آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے طلوع فجر ہو چکا ہے، طلوع فجر سے اس کے بعد اب تو پہلے ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے بچپن میں، اب سب ٹائم منٹ آ گیا. 1 منٹ ہے تو ختم، یہ منٹ ختم ہو گیا ہمارا. اب اس کے بعد آپ جو ہے 1 گھٹ پانی نہیں پی سکتے. سب حلال چیزیں، حلال سے بچایا جا رہا ہے. انسان کو معلوم حلال چیزوں سے لے بچایا جا رہا ہے کہ حرام چیز سے بچنے کا مادہ پیدا. روزہ تقویٰ کس طرح پیدا کرتا ہے؟ کیا سب روزہ رکھتے ہیں کیا؟ چپ رہا. ارے تم میکینکلی مت کرو، سوچو. تمہارا سب لا تکن تتقون، کیا اللہ کو ڈاؤٹ ہے؟ شاید تمہارے لیے کیا ہے. تم جتنا اپنا جو ہے شعور استعمال کرو گے. دیکھو یہ حلال چیز ہے، یہ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، نکاح بیوی بھی حلال ہے. ایک صاحب کا نکاح پرسوں شعبان کے آخری تاریخوں میں بہت سے لوگ نکاح ہو گئے، زوردار نکاح چلے تھے آخری دنوں، آخری تاریخوں کے اندر شادیاں خوب ہوئی. اب کیا کریں؟ بیوی تو حلال ہے، کیا کروں کیا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ، بس دوری چلو. ایک بوڑھے آدمی اللہ کے رسول کے پاس آ کے بولے اللہ کے رسول کے میں بیوی سے مل سکتا ہوں؟ مل سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہوں. بوڑھے آدمی جب شہوت نہیں ہوتی، یہ کم ہوتی ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. جوان آدمی کچھ نہیں، تو بیوی کے دل نہیں جانا، بوس کنار کرتے کرتے پھر چلا جائے گا آگے. تو نوجوان آدمی شادی دیکھو تم کچھ مت کرو، دور رہو. 2 آدمی کا واقعہ اللہ کے سامنے آیا، ایک کو اجازت دی تو اس لیے فتویٰ الگ الگ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ اسے اسے یوں فتویٰ دے رہے ہیں، ہاں اسے فتویٰ اس کا دے رہے ہیں کہ انہیں کنٹرول کر لے سکتا ہے، بڑا آدمی ہے، اس میں شہوت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں شہوت نہیں ہے، کیا کریں؟ تو بازو سوائب کیا ہونے والا. اللہ کے رسول بھی جو ہے حضرت عائشہ سے لپیٹ دیتے، بوس و کنار کر دیتے. آپ تو سب کنٹرول رکھنے والے تھے، آپ کے بارے میں نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایک بوڑھے آدمی کو اجازت دی کہ بیوی سے مل کر بیٹھ سکتا ہے، ساتھ سو سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. جوان آدمی تھوڑی سی دیر کے بعد جو جذبات آ جائیں گے پھر وہ کر بیٹھے گا. تو ساری چیزیں حلال ہیں. ہاں تو حلال چیزوں سے اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ حرام چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو. روزہ کس طرح تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، چھپ کر آپ کھاتے پیتے نہیں. آپ کون دیکھ رہے ہیں؟ کون نہیں. لاؤ گھٹ ایک بالٹی پانی پی لیا، چلو جا کے کوئی بھی نہیں کرتا. کرنا کیا کہ سوچتا بھی نہیں ایسے کرنا تو درکنار. میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ نہیں سوچتا یہاں نہ کو بھائی کون تم ہے وہاں کون نہیں دیکھنا، مذاق کرو، کوئی نہیں سوچتا. کیوں؟ اچھا آپ ذرا غور کیجیے، اللہ روزے کو دیکھتے ہیں، روزہ کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے دیکھنا تم نا. ذرا غور کیجیے اس پر. روزہ ہے اللہ دیکھ رہا تھا، اب روزہ ہے روزہ چھوڑا اسے نہیں دیکھتا میں، چل بولتا کیا ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تم جہاں کہیں ہو، جس جگہ ہو، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. روزی حالت میں دیکھ رہا ہے، روزہ نہیں، افطار کرنے والی 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن، ہر وقت تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیب. جو الفاظ عربی کے استعمال کر رہے ہیں آپ اس کی تشریح نہ ہو، اس کے اللہ تم کو واچ اینڈ واٹ کر رہا ہے. از واچنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. پھر ریکارڈ تیار کرا رہا ہے، دیکھنا تو اس کا الگ ہے.
تم کو فرشتے مجھے تمہیں ریکارڈ کرنا، ہاں یہ کرا لے، پھر پکچر لے، خبر پڑے گا وہاں سے. اب کسی کی کاٹتے نا، اب جو آ رہے ہیں تو یہ پکچر آ جائے گی، خبر پڑے گا آدمی ان کا کیا کرے گا، میں چھو تو کرے اس کا موسم تیری پکچر دیکھی. تو روزہ تقویٰ کس طرح پیدا کرتا ہے؟ حلال چیزوں سے بچنا ایک مخصوص اوقات، ایک بات. پھر اللہ ہر جگہ جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس طرح سے جو ہے روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، بچتے کہ آدمی اپنا ول پاور استعمال کرے. چپ میکینکلی صبح ہو صحیح طرح کچھ بھی نہیں ہو رہے، وہ سب نہیں ہونے والا. یہ شعور استعمال کرے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو ہر سال ایک مہینہ آپ کو لایا جاتا ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ اس لیے ضروری ہے کہ اسی پر ہدایت کا دعویٰ ہے. ہدایت کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس پر ہے، ہدایت پر. جو آدمی ہدایت پر نہیں ہے، دنیا بھی ہڑ ہوئی، آخرت بھی ہڑ ہوئی. کیا کرنا ہے؟ اگر ہدایت پر سب کچھ ہے. انسان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت ہدایت پر. ہدایت کس پر ملتی ہے؟ تقویٰ پر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.